بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ عادی عبدالمنان۔ ناظرین، ایک قانون ہے اور یہ بہت پرانا نہیں، بہت بعد میں یہ بنا کہ بچوں کو جسمانی سزا نہ دی جائے، طلباء کو جسمانی سزا نہ دی جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ پرانے دور میں لے جاتا ہوں اور پھر آج کے دور میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جب ہم بہت چھوٹے تھے، پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، میرا بھائی عبدالمطال موکن مجھ سے 2 سال پیچھے ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر میں اگر تیسری کلاس میں ہوں تو وہ پہلی میں ہوگا۔ تو جب وہ دوسری کلاس میں تھا، مجھے یاد آیا کہ جب وہ دوسری کلاس میں تھا تو اس کا ایک استاد تھا ماسٹر اشرف، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، مگر یہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے والدین، اس وقت کے والدین، تمام والدین جب بچے کو اسکول داخل کرانے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھیے اس کی بے شک ہڈی پسلی ایک کر دیں، مگر ہمیں بچہ تعلیم یافتہ چاہیے اور مطلب انسان بنا کے اسے ہمارے پاس واپس لائیں۔ اب انسان بنانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ صرف وہ اس کا ذہن ہی ایجوکیٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کو اخلاقی طور پر بھی ایک اچھے انسان کی حیثیت دینا ہے، اس کی ذہنی تراش خراش کرنی ہے، اس کو اخلاقی طور پر یہ بتانا ہے کہ کون سی اقدار اخلاقی حوالے سے اعلیٰ ہے اور ان کو اپنانے سے ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے اور معاشرے میں ایک باعزت حیثیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور کون سی اقدار ایسی ہیں جن کو اپنانے سے انسان نہ تو سماج میں باعزت مقام حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ مطلب اعلیٰ اخلاقی اقدار کیا ہے، کیونکہ وہ اگر اس کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا نہیں پتہ تو وہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کا عادی ہو جائے گا جو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی۔ تو وہ جب اسکول میں بچے کو داخل کراتے تھے تو ہمارے والدین، اس زمانے کے والدین، ہمارے والدین کی نسل کے لوگ یہ کہہ کر داخل کراتے تھے کہ بچہ ہمارے پاس، آپ کے پاس ہم نے پہنچا دیا ہے، اب چاہے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو، مگر ہمیں یہ ایک اچھا انسان چاہیے، ایک ایسا انسان جس کے پاس تعلیم بھی ہو، جس کا ذہن بھی ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، علمی ہو، اور جو اخلاقی طور پر بھی ایک اعلیٰ انسان ہو۔ ہمیں ایسا آپ نے ہمیں جو واپس کرنا ہے بچہ وہ ایسا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اساتذہ واقعی طالب علم کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے تھے۔ اب میں آپ کو جو بات شروع کرنے سے پہلے ماسٹر اشرف کا ذکر کیا تھا
اس کی کہانی بتاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے اساتذہ کا رویہ کیا ہوتا تھا اور وہ کس طرح سے طلباء کے ساتھ مطلب رویہ اختیار کرتے تھے اور طلباء کے حوالے سے ان کی سوچ کیا ہوتی تھی۔ وہ دوسری جماعت کو پڑھاتا تھا اور میرا بھائی بھی دوسری جماعت میں تھا۔ اب وہ ماسٹر اشرف دوسری جماعت سے 5ویں تک وہی ان طالب علموں کا استاد رہا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ جب اسکول کا وقت گزر جاتا، اسکول پورا ہو جاتا، اسکول کی چھٹی ہو جاتی، تو وہ اپنے طالب علموں کو کہتا کہ بھائی جاؤ گھر سے کھانا وانا کھا کے فریش ہو کے واپس آؤ، اور ان کو وہ اپنے پاس رکھتا اور رات جب تک ممکن ہوتا ان کو پڑھاتا بھی، اخلاقی ویلیوز بھی سمجھاتا، ہر طرح سے ان کو ایجوکیٹ کرتا اور ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا۔ انتہائی ضرورت کے وقت کبھی سختی کا رویہ اختیار کرتا، مگر سختی کے رویے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہڈی پسلی ایک کرتا، مطلب سخت لہجے میں بات کر لی یا کبھی بہت ہی ضرورت پڑ جائے تو ایک آدھ تھپڑ لگا دیا جائے، ایسا تھا۔ اور یہ رویہ اس وقت کے تمام اساتذہ کا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ ماسٹر اشرف دوسری جماعت کے طالب علموں کو وہ اس نے بلایا اور ان کو پڑھاتا تھا۔ اب اس کلاس کے زیادہ تر طلباء نے وظیفہ حاصل کیا، یعنی 5ویں میں 8ویں جماعت میں جب بورڈ کے امتحان ہوتے تھے تو جو طالب علم بہت اچھے نمبر لیتا تھا، ایک معیار طے کیا گیا تھا کہ اس سطح سے اوپر جو نمبر لے گا اس کو گورنمنٹ، یا اگر وہ بورڈ کا اسکول ہے تو بورڈ یعنی ڈسٹرکٹ بورڈ کے کچھ اسکول تھے اور کچھ گورنمنٹ اسکول تھے، تو وہ اسے وظیفہ دے گا، باقی تعلیم اس کی وظیفے سے، اس کے گورنمنٹ کے یا ڈسٹرکٹ بورڈ کے وظیفے سے پوری ہوگی۔ تو وہ دوسری جماعت سے 5ویں جماعت تک ان طالب علموں کو پڑھاتا رہا، اسکول کے دوران بھی، اسکول کے بعد شام کو بھی بلاتا، انتہائی شفقت سے ان سے پیش آتا، اور اس استاد کے زیادہ تر طالب علم جو ہیں وہ انہوں نے 5ویں کا جب بورڈ کا امتحان ہوا، وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے اسکول تھے، پرائمری اسکول بھی، اور جس ہائی اسکول میں ہم پڑھے وہ بھی ڈسٹرکٹ بورڈ کا اسکول تھا، ڈی بی ہائی اسکول کہلاتے تھے یا ڈی بی پرائمری اسکول۔ تو پرائمری کے بورڈ کے امتحان میں جو طالب علم تیار کر کے ماسٹر شپ میں بھیجے، ان سب نے وظیفہ حاصل کیا، اور میرا بھائی عبدالمطال موقر نے اس کی بنیاد اس طرح اس نے بنائی کہ اس نے 5ویں کے بورڈ کے امتحان میں بھی وظیفہ حاصل کیا، مڈل کے جو 8ویں جماعت کے بعد ہوتا تھا، مڈل 6 سے 8ویں تک ہوتا تھا، اس میں بھی اس نے وظیفہ حاصل کیا، اور جو میٹرک تھا اس میں بھی آخر تک وہ اپنی تعلیم میں اس کی ایسی اچھی بنیاد بنی کہ وہ آخر تک مطلب حکومت کے اسکالرشپ اسے ملتا رہا، اگرچہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غریب طالب علم تھا اور اسے ضرورت تھی، مگر وہ اپنی قابلیت سے وظیفہ حاصل کرتا تھا، اس کی قابلیت کی وجہ سے ڈسٹرکٹ بورڈ اور اس کے بعد گورنمنٹ اسے وظیفہ دیتی تھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ماسٹر اشرف نے اب جو اس کے پاس پرائمری اسکول میں جن طالب علموں نے تعلیم حاصل کی، ان کی ایسی بنیاد رکھی کہ وہ مطلب جتنے بھی بورڈ کے امتحان کے لیے طالب علم بھیجے گئے وہ انہوں نے بورڈ سے وظیفہ حاصل کیا،
اور اس کے بعد بھی زیادہ تر طالب علم گورنمنٹ کا وظیفہ حاصل کرتے رہے، جن میں مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرے بھائی نے آخر تک وظیفہ حاصل کیا۔ اب یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ طلباء کو سزا نہیں دینا، اس وقت ایسا کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ والدین یہ کہہ کر اسکول میں بچے کو داخل کراتے تھے کہ اس کی بے شک ہڈی پسلی ایک کر دو، مگر ہمیں یہ انسان بنا ہوا چاہیے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ چاہیے۔ مگر اس والدین کے ان کے آفر کے باوجود اساتذہ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، سوائے اس وقت کے جب بہت ضرورت ہو، جب بہت طالب علم جو ہے وہ ایسے سٹیج پہ آ جائے کہ مجبور ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ ان کے ساتھ شفقت سے ہی پیش آتے تھے۔ مگر جناب اب یہ قانون بن چکا ہے کہ آپ طالب علم کو سزا نہیں دے سکتے۔ جی جب یہ قانون بن گیا ہے تو اب آج کے حالات کا دیکھیے کہ میں اپنے گاؤں میں آیا، راولپنڈی میں زیادہ تر میری رہائش ہوتی ہے، اور وہاں تو ایسا نہیں مجھے دیکھنے کو ملا، مگر جب میں گاؤں آیا تو مجھے بہت سے واقعات ایسے بتائے گئے کہ جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ چھوٹی سی بات پر طالب علم کو استاد بہیمانہ سزا دیتے ہیں، بہت سخت سزا، بہت زد و کوب کرتے ہیں، بہت مار پیٹ کرتے ہیں۔ مگر جب یہ قانون موجود ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ دیہاتوں میں وہ قانون عمل پذیر نہیں ہے۔ یہ واقعات مجھے دیہاتوں کے طالب علموں کے حوالے سے بتائے گئے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایسا مسئلہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں اصل میں طالب علموں کی نہیں، اساتذہ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ طالب علم سزا ہی سے نہیں انسان بنتا، اس کے لیے ایک مخصوص رویہ درکار ہوتا ہے جو طالب علم کو نفسیاتی حوالے سے ڈیل کرے، اور اس کو طالب علم کو ایک واقعی انسان بنائے۔ اس کے لیے شفقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سزا کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ بالکل ہی اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، جب وہ کوئی ایسی بات ہو جس پر ذرا سختی سے سرزنش کی ضرورت ہو تو وہ ضرور سرزنش کی جائے، مگر یہ نہیں کہ اس کو زد و کوب کیا جائے، سخت سزا دی جائے۔ تو دیہاتوں میں اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا۔ محکمہ تعلیم کے متعلقہ اتھارٹیز سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے غور کریں اور دیہاتوں کی صورتحال کو نظر انداز نہ کریں، اور دیہاتوں میں طالب علموں کو ایک اچھا انسان بنانے کی بجائے ان کے ساتھ اگر ایسا رویہ اپنایا جا رہا ہے جس سے وہ انسان بننے کی بجائے، اچھا انسان بننے کی بجائے وہ بگڑ کر یا تو بالکل ہی دب جائیں گے، یا پھر وہ ان میں ریئیکشن پیدا ہوگا اور
جو गुंडे बनते हैं इसी तरह बनते हैं ना, मतलब बगावत पैदा होती है और वो तो बहरहाल ये जो कानून है ये बहुत अच्छा है, मगर इस पर इत्दाल के साथ अमल की ज़रूरत है। और देहातों में जो सूरत हाल है जो लोगों ने मुझ तक पहुँचाई, मुतल्लिका इदारे तहकीक करके ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये ठीक हम तक मालूमात पहुँचाई गई हैं या गलत पहुँचाई गई है। अगर ठीक है तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। इजाज़त लेते हुए हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको हमारी ये बातें ठीक लगी हैं, अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।